بے نظیر اور بے مثال ہے، کیونکہ جہاں کی حیثیت گزار کی ہے وہیں تقریر کی حیثیت عمر گزار کی ہے۔ نعت اگر چمن ہے تو تقریر اس کا پھول، نعت اگر پھول ہے تو تقریر اس کی پتیاں، نعت اگر پتیاں ہے تو تقریر اس پر بکھرنے والی شبنم۔ لہٰذا اب ہم اپنے اس مضبوط اور مستحکم رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے بیان و خطاب کے اس ماحول میں لے چلتے ہیں جہاں آپ مدرسہ اشاعت الاسلام کے طلباء کے ناصحانہ کلمات سے بےدیاب ہوں گے۔ تو آئیے اب ہم اپنی انجمن کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی انجمن اشاعت الاسلام کے سب سے پہلے مقرر کو دعوت دیتے ہیں، جناب عابد محمد ناوید بطائی مدرسہ حاضہ، وہ آئے اور ہم سب کو اپنی خطابت سے مستفیض فرمائے۔ میں موصوف کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اس کاسے گلشن کو سجانے کے لیے آ، بےتاب نگاہوں کا بھرم نہ ٹوٹ جائے، بےتاب نگاہوں کا بھرم نہ ٹوٹ جائے، اس سوئی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال في موضع آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، برادران ملت، جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان سب میں نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ادائیگی کے طریقے میں ارکان و واجبات میں فرق ہو، لیکن جہاں تک لفظ نماز کا تعلق ہے تو اس کا حکم ہر آسمانی وحی کو ماننے والی ملت میں رہا ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا کے بارے میں قرآن کریم میں ہے فَلَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ حضرت زکریا سے فرشتوں نے اس حال میں کہا کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا اقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین، تم نماز کو قائم کریے اور مومن کو بشارت دیجیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم نے تعالیٰ دیا تھا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، شعیب کیا تیری نماز تجھ کو حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس لیے غیر زیزر اور بے آباد وادی میں چھوڑا تھا تاکہ وہ نماز کو قائم کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل نے اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ حضرت بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا تھا اقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین، حضرت بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا تھا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وصیت کی نماز و زکات کی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تم نماز کو قائم کرنا، نماز کو پڑھنا تاکہ تو دنیا اور آخرت کی دردناک بلندناک تکلیف سے دور رہ سکے۔ بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا تھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز کو قائم کرو اور زکات دو۔ محترم حضرات، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ اسی کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، حالت اس کی یہ تھی کہ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر میں ہلاک ہو گئی ہوں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے معلوم کیا آخر کیا ہو گیا۔ اس عورت نے فرمایا مجھ سے زنا کا صدور، اس نے فرمایا مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، آپ باری تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ نے معلوم کیا آخر کیا گناہ ہوا ہے یہ تو بتاؤ۔ اس عورت نے فرمایا اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا تھا، بچہ پیدا ہوا تھا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے اور اس عورت کو فرمایا کم وقت دور ہو جا، اور لوگوں سے کہا کہ جلدی کرو اس کو یہاں سے نکال دو کہ اس کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔
وہ عورت نہایت ہی بستہ مایوس منتبہ ہو کر چلی گئی تو وہ دوسری طرف زمین و آسمان کا مالک یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت جبریل نے موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے کیا کیا؟ تم نے ہماری گناہگار بندی کو یہ کیسے کہہ دیا کہ تیرا کوئی علاج نہیں ہے؟ خبردار موسیٰ، تم زنا سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں سمجھتے۔ یاد رکھو اے موسیٰ، زنا اور قاتل سے بڑا گناہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا گناہ ہے۔ اسی لیے آپ تمام برادران اسلام سے گزارش ہے کہ دین کے اسلام فریضے کی پابندی کریں اور اس کو ترک نہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ وہ سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ وہ سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں دے دیتا ہے آدمی کو نجات۔